تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کافی زوروں پر بت پرستی تھی، اور آپ کے جو پالنے والے باپ تھے ان کا نام آزر تھا، وہ خود بت بنا کر بیچا کرتے تھے، تو آپ کو ہمیشہ بولتے تھے کہ جاؤ اس کو بیچ کے لاؤ. تو آپ اس سے بیزار تھے، آپ نے ان کو کتنا سمجھایا، یہ بت نہ سنتے نہ بولتے نہ کرتے، تم اس کو کیسے خدا مانتے ہو. تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گالیاں بکتے تھے یا ان کو مار دینے کی دھمکی دیتے تھے. تو آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اس زمانے میں گاؤں کے لوگوں کا ایک پروگرام ہوتا تھا کہ اپنے وہ گاؤں کے جو دیول رہتی یا ان کا جو مندر رہتا، اس میں اپنے خداؤں پر چڑھاوا کر کے پھل، جو کچھ بھی ان کے پاس کھانے اور پھل رکھتے تھے، وہ چڑھاوے کر کے وہ دوسرے وہ بڑے ٹاؤن میں جا کے ایک بڑا جلسہ کرتے تھے. تو سارا گاؤں چل جاتا تھا. تو سارے گاؤں والے بولے ابراہیم کہیں کو گھر میں ان کو بھی بلا لو بولے. تو ابراہیم علیہ السلام کہہ لے ایک بہانہ بنائے، نہیں مجھے آج طبیعت برابر نہیں، میں گھر میں رہتا ہوں. خیر سارے سب چلے گئے، گاؤں پورا خالی ہو گیا، آپ اکیلے ہو گئے. اب آپ سوچے ہاں یہ اچھا موقع ملا ہے، تو آپ کیا کریں، ہاتھ میں کھلاڑی لے لیے، سیدھا مندر کو گئے، مندر کھولے تو کیا ہے، اتنے بڑے دیوار کوئی، اتنے بڑے بوتا کوئی، اور کسی کے سامنے کھانے پھلا پھولا سب رکھ کوئی. آپ لگے مارنے، سب کے گردنا توڑا لے، ہاتھا توڑا لے، سب توڑا لے. ایک بڑے بت کو چھوڑ کو کیا کرے، اس کے گردن کو اس کی کلاڑی رکھو آگے، گھر کو آ کو سو گئے. یہ سارے جو گاؤں والے تھے ان کا کیا طریقہ تھا کہ جب بھی وہ میلے سے واپس آتے پھر اپنے مندر کو جاتے، پھر پوجا وجا کر کے پھر گھروں کو جاتے تھے. جب واپس لوٹے تو دیکھا کہ مندر میں پورے بوتا توڑ کو پڑے، خالی ایک بت کھڑا ہے، بڑا بت، اس کے سر کو، اس کے کاندھے پر کلاڑی پڑی ہے. اب سوچے یہ کون کرا رہیں گا، ہمیں تو گاؤں میں کون بھی نہیں تھے. ہاں ابراہیم تھا. کیا بولے، ابراہیم کو چھوڑو گئے تھے، پکڑو اسے. سب ابراہیم علیہ السلام کے گھر کو بات کو آئے، پوچھے ابراہیم علیہ السلام سے کیا جی کیا کام کرے تمہیں، سب بھی گاؤں چھوڑ کو جاتے تھے، تم ہمارے مندر میں ہمارے بوتا کو توڑ پھوڑ کرے. اب بولے میں تو کرا نہیں پاؤں، میں کیا کروں، میں تمہارے بوتا سے مجھے کیا بولے. سب بھی گھاسی لے کے لوگ جاؤ بوتے اس کے سامنے مندر کے سامنے رکھے، بولو بتاؤ کہ بوتا کو توڑ سکو. انہوں بولے دیکھو یہ بڑا بت کھڑا ہے نا، انہیں تو کلاڑی سر کو رکھو ہے، کندھے پر رکھو ہے نہیں. انہیں سب کے کھانے کھا لے کو سب کو توڑا لایا، مار ڈالا ہے، اسے پکڑو، اسے پوچھو. انہیں تو کھلاڑی اپنے رکھا ہوا ہے. تو لوگ بولے ابراہیم یہ کیسا بولے گا، یہ کیسا ہماری بات سنے گا. آپ کو موقع مل گیا. تو آپ بولے ارے نادانو، ارے بے وقوف، اے گمراہ لوگوں، یہ آیت قرآن میں آئی ہے وہاں ہے، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا، جو بلاتا ہے ان کو جو کبھی سنتے ہی نہیں سکتے، قیامت تک نہیں بول سکتے، وہ غافل ہے. تو آپ ابراہیم السلام یہ پوائنٹ کو رکھ لے، بولے ارے دیوانو، وہ تمہارے خدا نہ سن سکتے، نہ بول سکتے، نہ اپنا بچاؤ کر سکتے. دیکھو ہاتھ پاؤں تو ان کو پڑے گی، کون بچا جائے ان کو، کون بچا سکتا، وہ خود بچا نہیں سکتے اپنے آپ کو، تو تم کو کیا بچائیں گے. اور یہ تمہارا بڑا خدا تم آپ بولتے تمہیں، انہیں سنتا بھی نہیں کرتے، بولتا بھی نہیں کرتے، پھر تم ان کو خدا مانتے کہیں کوئی. سارے لوگوں کو ایک بڑا ایک شاک ہوا. میں بولتے سب بات صحیح ہے، کانشیس اویکن ہو جاتی، لیکن چونکہ وہ اپنے دماغ کا فتو رکھے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے خداؤں کے خلاف ہے. تو جا کے بعد میں وہ اپنے کنگ کو اس کا کمپلینٹ کرے. تو کنگ اس زمانے میں کون تھا، اس نے کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انگار بنایا ہے، اور اس میں آپ کو ڈھکلنے کا ہوا واقعہ ہے. تو انشاءاللہ کبھی چاہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بتاؤں گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بت پرستی وہاں سے شروع ہوتے ہوئے پھر حضرت ابراہیم السلام کے دور میں آئی، پھر وہاں سے پھر شروع، وہاں سے ختم نہیں ہوئی، پھر وہاں سے پھر آگے بڑھی، اور آگے بڑھتے بڑھتے پھر مکے میں، اور مکے میں تو پھر کافروں کا زور تھا. بات سمجھ میں آئی. سو کافروں کا جو یہ بت پرستی کا سسٹم ہے آج بھی تو ہے، ہندوستان میں ہے، ساری دنیا میں بھی ہے. یہ دراصل کیا ہے، یہ عقل کا فطور ہے، ان کی دماغی کمزوری ہے.
یہ پڑھے لکھے ہیں، اس میں سائنٹسٹ ہیں، انجینئرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں اور بڑے بڑے سائنسدان ہیں. اور مجھے تو بڑی تعجب کی بات یہ تھی کہ جب آئی ٹی میں پڑھتا تھا تو آئی ٹی کے بڑے بڑے پروفیسر ہیں، ورلڈ ریناؤنڈ پروفیسرز ہیں، ساری دنیا کو ٹیچ کرنے والے ہیں، عقل والے ہیں، سائنٹسٹ ہیں، لیکن پھر بھی یہ بتوں کو مانتے ہیں، پوچھتے تھے. کبھی میں ان سے سوال بھی کر دیتا تھا کہ ہاؤ ڈو یو فیل دی ادر گاڈس سر؟ تو ان کے پاس ایک ہی جواب تھا، لک بادشاہ، our forefathers are worshipping this and we have been following them. Then what is the basis? What basis you accept this? Any scientific thing I bring to you, you always ask what is the proof for this. You ask some theory, what is the theory behind this? What is the equation behind this? Why don't you ask your forefathers or your own parents also, یہ کیسے گاڈ ہیں، ان کا کوئی ایکویشن بتاؤ، ان کا تھیوری بتاؤ، ان کا پروف بتاؤ. وہ نارملی میرے وہ دوست رہنے کی وجہ سے چھوڑتے، ہنس کے بولتے تھے او لیو اٹ بادشاہ، لیو اٹ، یار چھوڑو یار، ہم کو کہیں کو کرنا ہے کیا، کی پوجا کرے، کھائے کھاؤ، چل چل. بٹ کانشیسلی دے سے they don't accept. Some professors I have met, they were against. They were not at all worshipping. They were against this. خیر تو یہ میجورٹی لیکن ان لوگوں کی یہی ہے کہ یہ اپنے باپ دادا کے عقیدوں پر چلتے آ رہے ہیں اور یہی ان کا طریقہ ہے، آج بھی وہی طریقہ ہے، یہی جھگڑا ہے آج بھی. تو قرآن کا جو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ اللہ واحد جو معبود حقیقی ہے، جو حقیقت میں رب کائنات ہے، جو حقیقت میں قدرت بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، مٹانے والا ہے، طاقت اور اس کی قوت تم کو اس کے کائنات کے ہر چیز میں نظر آئے گی. تو اللہ دعوت دیتا ہے، اللہ تم کو دعوت دیتا ہے، اللہ تم کو انوائٹ کرتا ہے کائنات کی چیزوں کو دیکھو. قرآن میں اس کا ذکر ہے، اے بندو میری بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھو، خود اپنے بدن کی اجزاء کو دیکھو، بدن کی بناوٹ کو دیکھو، تو معلوم ہوگا کہ واقعی اس کے بنانے والے کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے. اس کے بنانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈیزائنر ہے، کوئی نہ کوئی حکمت والا ہے. وہی ہے رب میرا، وہی ہے میرا خالق. سمجھے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بھی بلائنڈ فیتھ نہ کرو بولتا. اسلام بھی دعوت دیتا ہے. اسلام also invite you to go deep into this, analyze, then find out how these things have come into force. سمجھے نہیں؟ تو اس واسطے دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس واسطے کہ بڑے بڑے لوگ اب ریئلائز کرنا شروع ہو گئے ہیں. بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، انجینئرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، اور بڑے بڑے سائنسدان بھی ہیں، اور بڑے بڑا آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھو تو بڑے بڑے جو لوگ ہیں، جو عقل مند ہیں، جو ہونہار ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، وہ اب قرآن کی طرف آگے بڑھنے میں، قرآن جب کھولا، قرآن کو انالائز کرنا شروع ہوا، قرآن کی باتوں پر جب غور کرنے لگے تو ان کو واقعی پتا چلا کہ واٹ ایور they were thinking before was wrong and the message of Quran is truth. Once they accepted the truth, then they just analyzed who brought this truth. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They accepted Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the one who brought this truth in this world. So once they accepted this truth, then they started following Islam. تو اس وجہ سے آج اسلام میں بہترین فالو کرنے والے کون ہیں بولے تو انگریز ہیں. بہترین فالو کرنے والے کون بولے تو نئے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اس کو انالائز کر کے اسلام کو قبول کرے ہیں. ہم اور آپ تو ماں کے پیٹ سے ہم کو اسلام مل گیا، ہم نہ کوئی قدر نہیں ہے، ہم نہ اللہ کی پہچان ہے، نہ اللہ کی باتوں کو سننے کا شوق ہے، نہ قرآن کو پڑھنے کا شوق ہے. آج دنیا میں کیسا سسٹم بن گیا کہ حد سے زیادہ لوگ اپنی خواہشوں کو، دنیا کی چیزوں کو ہی اپنا ذریعہ سمجھتے ہیں. بس یہی دنیا ہے. اس کے آگے بعد میں دیکھیں گے مولوی صاحب، ہمارے کے بعد دیکھیں گے اللہ دیکھیں اللہ معاف کرنے والا ہے. ہاں اللہ معاف کرنے والا ہے، لکھو دیا، گارنٹی ہے کیا؟ اللہ پوچھے گا you have spent 25 years in studying BE, MBBS ڈگری، کیا کیا تم نے پڑھا ہے؟ ساری زندگی تم نے پڑھنے میں گزاری ہے، کیا تمہارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میری کتاب کو پڑھتے، یہ کتاب کو پڑھتے؟
21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल एक दो डिग्री लेने के लिए हम पढ़ते हैं और कहा कि जिंदगी में हम कुछ बन जाए, है नहीं, दुनिया में हमें कमाने के लायक बन जाए। तुम समझते हो कि दुनिया में कमाना लायक बन गए, बस यही तुम्हारी दुनिया है, यही दुनिया है। दुनिया छोड़ के कभी कहीं जाओगे? कभी नहीं मरोगे। मर के कहाँ जाओगे? कभी सोचा तुमने? मर के तो जाना है कहीं, मर के तो वापस जो किसी के पास तो जाना पड़ेगा। अगर सोचते तो तुमको अक्ल उतनी दूर तक तुमको पहुंच होती तो जरूर पता चलता कि वाकई हमको मरने के बाद कहीं जाना है, तो मरने के जाने के लिए जहां जाना है उसकी तैयारी तो करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हम यहाँ से दुबई को जाना चाहते हैं। अब दुबई जाना चाहेंगे तो वाकई वो 10 डेज का स्टे भी रखते, कपड़े रखते हैं, उसके चीज़ें रखते हैं, अपनी दवाई रखते हैं, अपने खाने पीने की चीज़ें रखते हैं, या कुछ इसकी जो तैयारी तो करके जाते ना, जाते क्या नहीं जाते। अब तैयारी एक सफर के लिए जा रहे हैं, फिर वापस आने का जो हमारा मकाम का वापस आने के लिए उसकी तैयारी में हम जाते हैं, तो वो मकाम जो हमारे लिए परमानेंट है, मरने के बाद जो पहुंचेंगे अल्लाह के पास परमानेंट है, यू विल कम बैक टू दिस वर्ल्ड। तो जो परमानेंट मकाम है वहां पर जाने के लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, बस खत्म यहीं पर माला। सोचो तो यही सोच, यही एक्चुअली फिक्र, यही एक्चुअली थॉट हमको लाना है कि वाकई हमको एक दिन अल्लाह के सामने हुजूरी है, अल्लाह के सामने प्रेजेंट होंगे। तो वहां पर पूछा जाएगा, अरे बंदे बोल, अरे बंदी बोल, तुझे मैंने इतनी उम्र दी, तुमने क्या क्या किया, बताओ, हिसाब बताओ। तो दुनिया की जिंदगी हमारे लिए एक एग्जामिनेशन सेंटर है, दुनिया की जिंदगी हमारे लिए एक नेकी कमाने का जरिया है। वी हैव कम हियर टू अर्न नेकी, नेक अमाल, क्योंकि दिस इज द ट्रेजर, यही हमारा ट्रेजर है और यही हमारे लिए काम आने वाली चीज, खबर में भी और आखिरत में। वाकई अल्लाह ये नहीं चाहता कि तुम दुनिया में अल्लाह अल्लाह करके बैठ जाओ, नहीं, तुम नहीं, सब कुछ बना के बताया कि तुम दुनिया में खाओ पियो, आमाल नेक भी करो और ऐसी जिंदगी गुजारो जो कुरान और हदीस के मुताबिक। उसके लिए मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने भेजा, वो अपनी जिंदगी खुद अमल करके बताए। देखो बीवियों से कैसा चलना, दोस्तों से कैसा चलना, भाइयों बहनों से कैसा चलना, गरीबों के साथ कैसा चलना, यतीमों के साथ कैसा चलना, जंग कैसा करना, व्यापार कैसा करना, आपस के मामलात कैसे करना, हुकूमत कैसा करना, सारी दुनिया के पूरे चीजों को सिखाने के लिए एक मॉडल मैंने भेजा आपके पास। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे सामने एक जीता जाता जागता मॉडल भेजा और उन्होंने अपनी जिंदगी के पूरे दिन, पूरे उम्र आपको बता दिया कि दुनिया में जीना हो तो ऐसा जियो जो अल्लाह को पसंद। खाओ पियो व्यापार करो सब करो, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य क्या रहना, खाना पीना भी रहना, अल्लाह की याद भी रहना। तो ये अगर तुम जिंदगी में अडॉप्ट कर लोगे तो वाकई तुम कामयाब हो जाओ, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। तो अल्लाह ताला यही चाहता है कि बंदो तुमको ये फिक्र, ये जो थाट है, ये आने के लिए तुमको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को सीखना पड़ेगा। कहाँ सीखोगे? उसके लिए अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। कुरान एक ऐसी मुकम्मल इल्म का खजाना है कि अगर तुम इसको पकड़ लोगे और इसके डीप नॉलेज को तुम हासिल कर लोगे तो वाकई यू विल बी वेरी सक्सेसफुल बोथ इन दिस वर्ल्ड एंड अदर वर्ल्ड। समझे नहीं? तो उसके वास्ते मेरे भाइयों बहनों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, दुनिया में अगर तुमको नेक बनकर जीना है तो नेकी के रास्ते को अडॉप्ट करना है तो इल्म की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है। बगैर नॉलेज के हम रोज नमाज पढ़ लिए, मौलवी साहब नमाज पढ़ लिए, रोजा रख लिए, होगा क्या जिंदगी? नहीं। तुम्हारी नमाज भी सही है क्या, क्या मालूम? तुम्हारे रोजे सही है क्या, क्या मालूम? तुम्हारे जो अमाल जो करते हैं, ओके रमजान में रोजा रखे, हज को भी जाको आगे, उम्रा को भी जाको आगे, सभी कर डाले, सभी कर ऐसा करते, रिचुअल कैसा कर ले कोई। ये रिचुअलिटिक, ये रिचुअलिस्टिक मजहब नहीं है, ये रियलिस्टिक, ये रियलिस्टिक मजहब है, इसमें रियलिटी है। सो फॉर एवरी एक्शन, एवरी इबादत देयर इज अ रियलिटी। नमाज इसमें रियलिटी है। व्हाट इज द रियलिटी ऑफ नमाज? कहीं को हाथ बांधना, कहीं को रुकू में, कहीं सिजदे में करना, ये क्या तरीका है?
कभी तुमने पूछा, कभी तूने सोचा ये क्या तरीका है, खड़ना है कहते, रुक कैसे झुकना कहते, उठना कहते, फिर सीधे में जाना कहते, बैठना कहते, सलाम फेरना कहते, ये कहीं को वो सब करते? किसी से पूछा तुमने, सोचा? नहीं, नहीं। कुरान पढ़ लिए, सब पढ़े, सब पढ़े, तोता मैना के साथ पढ़ लिया, मैं भी पढ़ लिया। अरे कुरान में है क्या जी, क्या नॉलेज है? कभी सोचा, कभी सीखने की कोशिश की? नहीं, नहीं, मैं सब पढ़ लिया, मैं पढ़ लिया, चलो चलो। क्या बोले, नहीं पढ़े तो खबर में मारा पढ़ते कहते, नमाज नहीं पढ़े तो। ये नमाज नहीं होती, ये इबादत नहीं होती, ये गर्जी इबादत है। इसको क्या बोलते हैं? गर्जी इबादत। With motivation you are doing ibadat. There should not be any motivation for your ibadat. There should be only love. There should be only gratitude towards Allah. He has created me. He has created so many things for me. He has made me live in this world. So I should be grateful to you, my Lord, may Allah, Allahu Akbar. With love and affection, if you do ibadat, that is a reality. I am not worried about Qiyamah. I am not worried about Jannat or Dozak. I am worried about my Allah. दोज़ख के डर से, जन्नत की आरज़ू से जो नमाज पढ़ेगा या इबादत करेगा वो झूठा है, वो दावे में झूठा है। उसकी इबादत क्या है? खोखल है, उठा के फेंक दिया जाता, गर्जी है, मतलबी है। हम बोलते नहीं मतलब के वास्ते आया बाव ने, पैसा लेने के वास्ते आया, पैसा लेने के वास्ते हमारे पास काम लेने आया, बोलते नहीं। तुम्हें मतलब के वास्ते तुम्हें इबादत करते, खबर में मारा पड़ेगी तो बोले साहब यो पढ़ लेंगे, अल्लाह अकबर। क्या पढ़ते मालूम नहीं, किसके वास्ते पढ़ते नहीं, कौन सुनता मालूम नहीं। अल्लाह अकबर, सभी पढ़ लिया, मैं पढ़ लिया, पढ़ लिया, जोहर पढ़े, असर पढ़े, मगर सब पढ़ लिया। बोले साहब हो क्या पढ़े जी, नहीं मालूम। दिस इज नॉट रियलिटी। द रियलिटी इज वन. You should understand why I am praying. Why should I pray? Where I am standing? Who is before me? Space? Vacuum? No. That is not reality. Reality is one. You should realize, yes, I am praying. Now I am talking to you. मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मेरी सूरत देखते हो, तुम मेरी आवाज को देखते हो. Then you are realizing, yes, there is a speaker. I am seeing. I'm listening, but now you're speaking to Allah. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. I'm praising Allah, but are you sure that He's listening to you? He's before you. He's before your screen. No, there is no realization. अगर तुमने realization हो जाता, yes, He is before me, like you are seeing me in the screen, my photo. अगर तुमको रियलाइज होता कि यस ही इज देयर, देन यू विल प्रे लाइक वाह, हदर जाएंगे तुम्हारे नमाज। वैसे ही नहीं ना, आज की नमाज देखो, अल्लाह अकबर, यू टेल मी, अगर तुम ऐसी इबादत कर रहे हो, ना तुम खुद समझते हो, ना बोलते हो, तुम खुद बराबर समझते हो, ना बराबर बोलते हो, तो ये सुनने वाला कैसा सुनेगा? दैट मीन्स तुम ना नहीं, वो हकीकत ही नहीं मालूम है, तुम ना वो रियलाइजेशन ही नहीं है। कोई सुनने वाला भी तो तुम्हारे सामने है, तो वो रियलाइजेशन लाने के लिए यू शुड अडॉप्ट टीचर. यू शुड अडॉप्ट ए टीचर हु विल मेक यू लर्न. तुमने रियलाइजेशन उस तरफ लगाएगा, बताएगा कि वाकई मैं जिसकी इबादत करता हूँ वो मेरा माबूद हकीकी है, सुनने वाला, देखने वाला, मुझे देख भी रहा है, सुन भी रहा है. ये रियलाइजेशन लाने के लिए यू शुड अडॉप्ट सर्टेन वे ऑफ लाइफ. दीन में नॉलेज गेन करना. नॉलेज गेन करने का कौन सा तरीका? पहला, यू शुड कैच होल्ड ऑफ अ टीचर हु कैन मेक यू रियलाइज यस रियलिटी क्या है. व्हाट इज इबादत, व्हाट इज कुरान, what is Allah, what about the prophets, what is the purpose of our life here. हम क्यों आए दुनिया में, क्या लेके जाने वाले हैं, हमारा मकसद क्या आने का. ये सब चीजों का अगर तुम जानना चाहो ना, तो then only you are a real मोमिन. अल्लाह इनवाइट करता है,
قرآن میں بھی بار بار ذکر آتا ہے تم فکر کرو، افلا تتفکرون، تم کیوں فکر نہیں کرتے، افلا یشعرون، تمہیں کیوں نہیں سوچتے. اللہ تم کو دعوت دیتا ہے سوچنے کی، اللہ تم کو دعوت دیتا ہے فکر کرنے کی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر دنیا کو مین رکھ لے کو ٹائم ملا تو 5 منٹ جیسے اللہ اکبر پڑھ لیے چلے گئے. کیا صبح کو دن پوچھے گا مولوی صاحب کہاں کی مصیبت، جاؤ خبر مارا پڑے گی، اس کا پڑھ لیں گے اللہ اکبر ہے. تو کیا ہے یہ عبادت نہیں ہے، یہ اللہ سے ٹھکانا ہے، یہ اللہ سے غرضی عبادت ہے، مطلبی عبادت ہے. جو اللہ کیا اسے پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں پسند کرے گا. تم اب کسی مطلبی آدمی کو پسند کرتے ہو؟ مطلبی تمہارے دوست کو تم پسند کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو. تم اللہ تم کیسے پسند کرے گا؟ تو واقعی میرے بہنوں، میرے بچوں، I am inviting you to learn Quran in a real way. سمجھے نہیں؟ اب خواہشات بھی ہمارے بت ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بتوں کو ہم جو بنا کے کرتے نہیں، تو ہم بھی خواہشوں کو بتا دیں. اس طرح سے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، قرآن میں آیت الکرسی میں آتا دیکھو، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جس نے کفر کیا طاغوت سے، طاغوت کیا ہے؟ ہمارے بنائے ہوئے بت ہے. ہمارے بنائے ہوئے بت کیا ہے؟ پیسہ، مال، پوسٹ، پڑھائی، ہمارے لیے بڑا دنیا میں بڑا مقام، یہ ہمارے بنائے ہوئے بت ہیں. بت کے مطلب کیا؟ ان سے ہمیں خواہش رکھتے ہیں، میں اگر پڑھ لیا تو بڑا آدمی بنوں گا، میں اگر کما لیا تو اچھا مالدار بنوں گا، میں اگر میرا یہ کر لیا تو مجھے سب چاہنے والے بن جائیں گے. مطلب کیا؟ تمہاری خواہش تمہاری کیسی ہے؟ بت کے حساب بن گئی ہے. اسی سے تم توقع رکھتے ہو، پڑھنے سے، مال سے، دولت سے، دنیا 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 کی تمام چیزوں کو تم اپنی طرف سے خواہشات کا بت بنا لیے ہو. تو اللہ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو ان چیزوں کو چھوڑ کر وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو ایمان لایا اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لیا. مطلب کیا؟ اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو جانچ کر ہم نے سمجھا کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ سب ٹیمپرری ہیں، بٹ طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اگر وہ جان لیے تمہیں، پھر اللہ کو تھام لیے، سمجھ جاؤ تمہیں ایمان والے بن گئے. سمجھے نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی یہ جو کافر لوگ ہیں، اپنے منمانی بتوں کو رکھ کر خدا جو مانتے ہیں، ان کا نہ کوئی پروف ہے، نہ ان کا کوئی ان کے پاس عقلی ثبوت ہے. یہ بس اپنی منمانی کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آواز کو، ان کی دعاؤں کو، پکار کو سنتے ہیں. ہرگز نہیں سن سکتے، کیونکہ ان میں طاقت ہی نہیں ہے. نہ یہ کچھ چیز بنانے کے لائق ہے، نہ یہ تو خود اپنے ہاتھوں سے، تمہارے ہاتھوں سے بنے ہوئے، یہ کیا چیز بنائے. تو 5 آیتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جو کافر یہ بتوں کو پوجا کرتے ہیں، خدا مانتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف ان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں. یہ حقیقت میں ان کا کوئی جوازی نہیں ہے، اور یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ دیوانے ہیں، اور ان کو اتنا بھی عقل نہیں ہے کہ ان کے ہاتھوں سے بنائے پتھروں کو کوئی اتنا طاقت سننے کی ہے نہ بولنے کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو، اللہ تعالیٰ اسلام کی پیاری باتوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.